آج ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ یونٹ کا ٹائپس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر. تو اس میں ہم پڑھتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر. سو لیٹس اسٹارٹ. ٹائپس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر ہمارے پاس جو مین ٹائپس ہے وہ چار ٹائپس ہیں. سسٹم سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر، انٹرنیٹ ایپلیکیشن، اور چوتھا ہے ہمارے پاس لائسنس سافٹ ویئر یا اوپن سورس سافٹ ویئر، یا جس کو ہم شیئر ویئر یا فری ویئر بھی کہتے ہیں، یعنی فری. سو اس میں جو فرسٹ ہے سسٹم سافٹ ویئر، کیا ہوتا ہے؟ واٹ مین بائی سسٹم سافٹ ویئر؟ یہ سسٹم سافٹ ویئر کلیکشن آف سسٹم پروگرام ہوتے ہیں جو کسی بھی سسٹم کمپیوٹر کی جو سسٹم ہوتے ہیں یعنی ہارڈ ویئر کے اس کو کنٹرول کرتا ہے. کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ سسٹم سافٹ ویئر کلیکشن آف آپریٹو پروگرام جو ہارڈ ویئر ہوں گے ہمارے پاس کمپیوٹر کو، اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ سافٹ ویئر. اس لیے اور جو کیونکہ جب اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئر چلتے ہیں. اور اس کا جو مقصد ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ مور افیکٹو اور ایفیشینٹ بنائے. کیونکہ ویسے تو کمپیوٹر ہمارے پاس صرف ایک مشین ہے، جو سب سے پہلے انسٹال کیا جاتا ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہم رائٹنگ کرتے ہیں یا کوئی گیم پلے کرتے ہیں یا کوئی موویز وغیرہ سانگ پلے کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد ڈالا جاتا ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ہارڈ ویئر میں آپ سب سے پہلے انسٹال کرتے ہیں تاکہ اس ہارڈ ویئر کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکے کام کرنے کے لیے. کچھ جو اگزامپل ہیں ہمارے پاس، فرسٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، ڈیوائس ڈرائیورز ہے، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے، اور لینگویج پروسیسر یا جس کو ہم ٹرانسلیٹر کہتے ہیں. یہ چار ٹائپس ہیں سسٹم سافٹ ویئر کے. سو اس کو دیکھتے ہیں ایک ون بائی ون. سو فرسٹ جو ہے آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے. جس طرح ہمارے پاس جو سی پی یو ہوتا ہے ہارڈ ویئر میں، کسی سسٹم میں اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے، ان پٹ آؤٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کا جو کام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس مانیٹر، پرنٹر، ماؤس، کی بورڈ، سی پی یو، ہارڈ ڈرائیو اور مختلف قسم کے ایپس ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل دیے، کسی سانگ کا ہے، رائٹنگ کا، ایم ایس ورڈ کا ہے یا کسی بھی کا ہے. تو اس کو سب کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، اسی پر بیس کرتا ہے. سو جو آپریٹنگ سسٹم ہے بیسیکلی یہ سارے ہارڈ ویئر کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. یہ جو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ایگزامپل میں، یہ آپریٹنگ سسٹم سینٹر میں یہ مانیٹر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، سی پی یو، پرنٹر اور ڈرائیور، کی بورڈ، یہ سب کا مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایلوکیٹ سسٹم ریسورسز. سسٹم ریسورسز اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس پرنٹر ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، جو کمپیوٹر کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فائلز کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کمپیوٹر میں فائلز ہوتے ہیں ان فائل کو مینٹین کرتے پراپر، جس طرح ہم ڈائریکٹری بناتے ہیں، فولڈر بناتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. لوڈز ایگزیکیوٹیبل ایپلیکیشن سافٹ ویئر. کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم ہم اپلوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہم اس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس پر چلا سکتے ہیں. جس طرح ایم ایس ورڈ ہو گیا یا ایکسل شیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، نوٹ پیڈ ہو گیا، میوزک پلیئر ہو گیا. تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. یہ پھر ہم کیونکہ جب تک آپریٹنگ سسٹم نہ ہو ہم کوئی بھی چیز چلا نہیں سکتے کمپیوٹر پر. کنٹرول دا آپریشن آف آل ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اب ان پٹ آؤٹ ڈیوائسز ہم پڑھیں گے آگے کہ ان پٹ ڈیوائسز جو کمپیوٹر کو کچھ دیتے ہیں انٹرنلی اس کو، اور آؤٹ پٹ جو ہمیں شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھتا ہے آپریٹنگ سسٹم. جس طرح ہم پاس ورڈ لگاتے ہیں. کنٹرول نیٹ ورک آپریشن. نیٹ ورک ہم اس کو انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی آپریٹنگ سسٹم کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرووائڈ یوزر انٹرفیس. جو آپ کو اسکرین پر نظر آتا ہے جس کو ہم یوزر انٹرفیس کہتے ہیں وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے آتا ہے. فار ایگزامپل ونڈوز ہے ہمارے پاس، ونڈوز 10 ہے، 11 ابھی آ گیا ہے. تو یہ ونڈوز کیا ہے؟ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ آپ کو ایک یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ کے پاس مائی کمپیوٹر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، مائی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ایپل کا ہے میک آپریٹنگ سسٹم ہے.
उबंटू है लिनक्स का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ज़्यादातर हार्ड बेस्ड है। अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे डिवाइसेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोबाइल है, पुराने जो मोबाइल थे विंडोज़ मोबाइल जिसको हम सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसमें इंस्टॉल होता था जो नोकिया वाले थे। इसके बाद जो हमारे पास आईफोन है उसमें आईओएस होता है, और एंड्रॉयड जो हमारे जितने भी फ़ोन है अक्सर मेजॉरिटी ये एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है या आईओएस क्या है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे मोबाइल को कंट्रोल करता है और उसको चलाता है। क्योंकि मोबाइल हार्डवेयर है तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए एंड्रॉयड इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक पुराने जो मोबाइल थे, अभी तो ज़्यादातर कम है, ब्लैकबेरी, तो वो ब्लैकबेरी में उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। इसके बाद जो हमारे पास आता है डिवाइस ड्राइवर, जिस डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेशन करता है हार्डवेयर डिवाइस को। When attach a type of device, अच्छा इसमें जो आपको बेसिक जो थीम है उसका ये समझे कि जो हमारे पास पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो हमने अभी पढ़ा, इसके बाद होता है डिवाइस ड्राइवर। जो भी हम डिवाइस यानी कोई भी हार्डवेयर जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसकी अपनी ड्राइवर होती है, उस ड्राइवर को हम इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा, इसमें मेजॉरिटी जो आजकल विंडोज़ है 10 है या इससे पहले कुछ 11 अभी आने वाला 11 है, इसमें मेजॉरिटी हार्डवेयर जिस तरह ये लॉजिटेक का है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, इसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मॉनिटर जो होता है हमने कभी मॉनिटर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए, लेकिन पुराने जो फर्स्ट वर्जन थे विंडोज़ 95, 19 उसमें अक्सर इंस्टॉल करने पड़ते थे। बट आजकल ये मेजॉरिटी विंडो में जितने भी फंक्शन हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते हैं। हाँ, अगर आपने लिनक्स यूज़ कर रहा हो तो उसमें आपको एक एक चीज़, ज़्यादातर जो मेन चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्रिंटर लिया है या उसके अटैच करना है, स्कैनर लिया है, तो उसको आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ड्राइवर इसकी इंस्टॉल करना पड़ती है। क्योंकि इसके जो ड्राइवर है वो अक्सर इनकी वेबसाइट से डाउनलोड होते हैं। पहले सीडी में आते थे, हर एक डिवाइस के साथ एक छोटी एक सीडी आती थी, उस सीडी से आपने उसके ड्राइवर इंस्टॉल करना है। बट आजकल इसके किसी भी एचपी है या ये प्रिंटर है किसी भी कंपनी का, तो उसकी वेबसाइट से आप उसकी ड्राइवर डाउनलोड सकते हैं। उसका मॉडल नंबर आपने देना है, तो उसके बाद है कभी कभार आपके इस सिस्टम में एरर आता है, वो डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है तो उसके ड्राइवर में मसला होता है, पुराने हो जाते हैं, तो आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट मीन्स कि उस ड्राइवर को रिमूव करके नया ड्राइवर इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सेकंड नंबर पर आता है। जब भी आप विंडो वगैरह इंस्टॉल करें, इसके बाद हार्डवेयर जितने भी आपके सिस्टम के साथ अटैच है वो एक 1 by 1 इंस्टॉल करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर जो आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या सिंपली ये यूटिलिटी हम कहते हैं उसको। ये एडिशनल फैसिलिटी होती है, यानी एक एक्स्ट्रा काम होता है जिससे हम कोई भी स्पेसिफिक काम करवाते हैं, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसमें ज़्यादातर जो है विंडोज़ के ही होते हैं। विंडोज़ में बिल्टन आते हैं, जिस तरह हमारे पास ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, डिस्क क्लीनर है, फाइल कंप्रेशन है, एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर, नेटवर्क, कुछ उसमें अपने आते हैं, कुछ को आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप सिस्टम की विंडो के आप स्टार्ट पर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, बैकअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, फाइल्स, सेटिंग, इंटरनेट। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कुछ इस तरह होता है कि आपको इंस्टॉल भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यूटिलिटी मीन्स कि किसी भी एक खास मकसद के लिए होते हैं। जो डिस्क क्लीनर है, आपके फाइल ज्यादा हो जाते हैं तो आपके डिस्क को क्लीन कर देता है। ठीक है, डिस्क मीन्स जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होता है। इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। जिस तरह हम उर्दू से अंग्रेजी में डिक्शनरी हमें जरूरत होती है, ट्रांसलेटर जरूरत होती है। अगर कोई स्पीकिंग है, कोई मिनिस्टर है, कोई कंट्री में अक्सर एक्सचेंज होते हैं तो एक दूसरे के लिए उसको ट्रांसलेटर की जरूरत है, जिसको दोनों लैंग्वेज की
سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. سو کمپیوٹر کا جو زبان ہے جو ہم نے پہلے ہی پڑھی ہے مشین لینگویج ہے. کمپیوٹر مشین لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی کمپیوٹر کا اپنا زبان ہے. مشین لینگویج کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ہمارے پاس 0 اور 1 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 0 اور 1، 0 کہتے ہیں آف کو جو ہمارے پاس سوئچ ہوتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں آن کو. تو یہ 0 اور 1 کوئی بھی، فار ایگزامپل اگر ہم اے لکھتے تو اے کی کوڈ کیا ہے؟ ASCII کوڈ 65 ہے. تو یہ آپ تھوڑے سے ایڈوانس لیول میں پھر پڑھیں گے، بٹ اتنا سمجھے کہ کمپیوٹر کی اپنی زبان جو ہے وہ مشین لینگویج. مشین لینگویج مینز 0 اور 1. بائنری نمبر اگر آپ نے پڑھے ہو بیس 2 میں، آپ نے کوئی کنورٹ کیے کہ فار ایگزامپل یہ 65 ہے، اب یہ اے کا کوڈ ہے، آپ اس کو 0 1 میں کنورٹ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو 0 1 0 0 مختلف اس میں کنورٹ کرتے. تو بیسیکلی اس کو ہم مشین کہتے ہیں. تو اب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں بائنری. ٹھیک ہے. تو یہ 0 اور 1 کا کمبینیشن ہوتا ہے. So any program written in assembly language، جتنے بھی پروگرامنگ لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں، اسمبلی لینگویج ہوگی یا ہائی لیول ہم دیکھتے ہیں C++، پائتھن، مختلف لینگویجز ہیں. تو وہ ہائی لیول لینگویج ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کا کوڈ بھی مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لینگویج پروسیسر جو ہوتا ہے یوز ٹو ٹرانسلیٹ کمپیوٹر پروگرام. جب ہم کمپیوٹر، یہ جو میں آپ کو کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں یا ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہائی لیول لینگویج میں پروگرام بنا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ بیک اینڈ پہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں. جو میرے آواز ہے وہ بھی 0 1 میں سٹور ہو جاتا ہے مشین لینگویج میں. اسی طرح آپ کوئی فائل لکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں سٹور ہوتا ہے 0 1 میں. کیونکہ میں اردو میں بول رہا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وائس میں جو انالاگ سگنل ہے وہ ڈیجیٹل میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 0 1 میں آ جاتے ہیں. تو کمپیوٹر میں جتنے بھی ہیں یہ ٹرانسلیٹر یا پروسیسر کام کرتے ہیں. جو سب جتنے بھی ڈیٹا ہے یا مووی ہے، پروگرامز ہے، فائلز ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے 0 1 میں. اب ان کی ٹائپ سے مختلف ہمارے پاس ایک اسمبلر ہوتا ہے، کمپائلر ہے، انٹرپریٹر ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں کو. اسمبلر از اے سافٹ ویئر، یہ ایک سافٹ ویئر ہے دیٹ ٹرانسلیٹ اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ مشین لینگویج کے بعد ایک اوپر ہوتی ہے. اس میں کمانڈ بیس ہوتے ہیں، 3 یا 4 ورڈ کا کمانڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک فائل کو موو کرنا ہے تو آپ اس کو لکھتے ہیں موو. اسی طرح کریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے DEL. اب کیا کرتا ہے؟ یہ اسمبلی لینگویج کے کمانڈز ہے. اب اس پر اس کمانڈ کو، جو مختلف کمانڈ ہے اسمبلی لینگویج کو، اس کو مشین لینگویج یعنی 0 1 میں کنورٹ کرنا کیا ہے؟ اس اسمبلر کا کام ہے. تو اس میں اسمبلی کوڈ ہوتا ہے. اسمبلی کوڈ یہ کمانڈ ہوتے ہیں، مو ڈیل مختلف پروگرام میں کریٹ والے. اور اسمبلر کیا کرتا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ. اس مشین لینگویج کو کیا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں. اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو اسمبلر بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ٹرانسلیٹر ہے جو اسمبلی لینگویج کے کمانڈ کو 0 1 میں کنورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے کمپائلر. سو کمپائلر بھی ایک ٹرانسلیٹر ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے پروگرام ریٹن ان ہائی لینگویج. ہائی لیول لینگویج ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس C++ ایک لینگویج ہے، یہ بھی ہائی لیول لینگویج ہے. اسی طرح جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آج کل اسپیشلی مشین لرننگ اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، وہ پائتھن ہے. یہ پائتھن بھی ہائی لیول لینگویج ہے. اسی طرح مختلف لینگویج ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے؟ سورس لینگویج ان کا جو کوڈ ہوتا ہے کمپائلر وہ کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج. مشین لینگویج اگین وہی ہے 0 1 0 1 0 1 مختلف. تو یہ ہمارا سورس لینگویج ہے اور یہ ٹارگٹ. تو کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے. جس طرح اگر کسی کو انگریزی آتا ہے، ایک بندے کو انگریزی نہیں آتا ہے، وہ اردو اس کو سمجھ آتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے ان کے لیے. تو اسی طرح کیونکہ کمپیوٹر صرف مشین لینگویج ہی جانتا ہے، اس کی اپنی لینگویج زبان جو ہے وہ مشین لینگویج ہے، تو یہ کمپائلر اس کے لیے ہائی لینگویج سے اس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ پورا اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے.
جب بھی مشین کے پاس کمپیوٹر کے پاس مشین لینگویج میں کوڈ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ایگزیکیوٹ مینس کہ اس کو چلاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرپریٹر. ٹھیک ہے, تو انٹرپریٹر بھی ایک سافٹ ویئر ہے, انٹرپریٹر بھی ایک ٹرانسلیٹر ہے ان کا. تو یہ بھی ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, one instruction at a time and execute it immediately before translating the next instruction. اب جو ہم سے سبڑا کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے, ہمارے پاس جو ٹرانسلیٹر ہے, پھر کمپائلر ہے, پھر انٹرپریٹر آ گیا. تو یہ سارے کام یہی کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو سورس لینگویج مینس جس میں ہم بولتے ہیں یا جس میں ہم پروگرام لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویجز کے, اس میں اس کی کوڈ کو اٹھاتے ہیں اور مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو انٹرپریٹر ہے یہ ایک کمانڈ باقی میں ہے, ایک کمانڈ 1 بائی 1 کرتا ہے, پھر دوسرا کمانڈ لیتا ہے. اچھا, ان تینوں کی جو فرق ہے اس کو ایک ٹیبل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس ان کی فرسٹ جو ہے ٹرانسلیٹر ہے, کمپائلر ہے, اسمبلر ہے. اب ان تینوں میں فرق, ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے, کیونکہ تینوں کا کام ہوتا ہے کہ جو ہائی لیول لینگویج میں پروگرام ہوتا ہے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دے. ٹھیک ہے, تو مشین لینگویج میں کنورٹ تینوں کا کام ہے, بٹ اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. طریقہ کار ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ ایک لائن کو ہی ایک ٹائم پر کنورٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بولا ایک کمانڈ بولا پھر وہ ٹرانسلیٹ کیا, پھر دوسرا بولا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا. کمپائلر جو ہوتا ہے وہ تمام کوڈ, آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا جس طرح اوپر ٹرانسلیٹر کو دیا, وہ پورا کوڈ کیا کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم ہی ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو اسمبلر ہوتا ہے وہ بھی ایک کمانڈ ایک ٹائم پر کرتا ہے. یہ جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں یہ ہر ٹائم آپ کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ نے ایک لائن پر ٹرانسلیٹ کرنا ہے. جو کمپائلر ہوتا ہے وہ آپ کو 1 ٹائم ریکوائرڈ, کیونکہ آپ نے پورا کتاب دے دیا, اس نے ٹرانسلیٹ کروا دیا, تو اب آپ کے پاس کتاب پڑا ہے جس کو ہم ایگزیکیوٹیبل فائل کہتے ہیں, ایگزی فائل بنا دیتا ہے, پھر آپ اس کو یوز کریں. اور جو اسمبلر ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی کمانڈ بیس ہوتا ہے, 2 لیول از جسٹ ریڈ اینڈ پروسیسر, تو یہ بھی انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے, اس انسٹرکشن کو 1 بائی 1 اسمبلر. بٹ یہ جو ہے یہ اسمبلی لینگویج سے کرواتا ہے, اور یہ جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے یہ ہائی لیول لینگویج. یہ کمپائلر اور ٹرانسلیٹر یہ ہائی لینگویج, اور اسمبلر صرف اسمبلی لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اسمبلر جو ہے وہ زیادہ تر ٹرانسلیٹر جو ہے ہمارے پاس یا انٹرپریٹر, ٹرانسلیٹر مینز انٹرپریٹر, تو اس کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریٹرنز آف لسٹ آف ایررز فاؤنڈ اینڈ آن وچ لائن. تو یہ کیونکہ یہ ایک لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو آپ کو ہر لائن کا بتاتا ہے کہ یہ ایرر آ گیا. کمپائلر میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ سٹاپ ہوتا ہے, پھر آگے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا ہے. آپ نے ایک پیج دیا, ایک پیراگراف دیا, ایک پورا کتاب دیا ہے, پورا مینس کے پروگرام دیا ہے نا, کیونکہ یہ پروگرامنگ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. میں نے ایگزامپل آپ کو ویسے کتاب کا دے رہا ہوں, تو اس میں کوئی بھی ایرر آ جاتا ہے تو وہ سٹاپ ہو جاتا ہے, آگے پھر نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپائلر کا ایک ایرر ہوتا شارٹ کمنگ ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمپائلر میں ایرر آتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے, یہ مسئلہ ہے اس میں. باقی کیونکہ یہ سارا کوڈ ایٹ اے ٹائم کر لیتا ہے اور ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل فائل بن جاتا ہے, اس کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں. اور جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں پائتھن کا جو انٹرپریٹر ہے وہ ایک کوڈ دیتے ہیں. یہ جو ٹرانسلیٹر ہے یا انٹرپریٹر یہ سلو ہوتا ہے, اور کمپائلر تھوڑا سا جو ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے. یہ ان میں بیسیکلی ڈیفرنس ہے تینوں میں. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.